ابدیت کا ذکر فرمایا جو اس مقام اور اس محل کے مناسب اور روا تھا، اس کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور تیسری حکمت یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اس لیے بھی ابدی فرمایا کہ حضور کی یہ صفات نبوت رسالت یہ بڑی بڑی صفات ہیں، اور حضور کی جو پہلی صفت ہے وہ صفت ابدیت ہے۔ حضور کی پہلی صفت کیا ہے بولیں؟ صفت ابدیت۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت ابدیت کا ذکر کر کے وہ یہ بتایا کہ لوگوں میرے محبوب کی پہلی صفت ابدیت کا یہ انعام ہے تو باقی صفات کا انعام کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے اپنے محبوب کی پہلی صفت جو صفت ابدیت ہے اس کا انعام معراج عطا فرمایا، اس کا انعام معراج عطا فرمایا، تو باقی جو اس سے صفات ہیں، صفت نبوت ہے، صفت رسالت ہے، تو ان کے انعام کا جو ہے وہ عالم کیا ہوگا، وہ کتنے بڑے بڑے انعام ہوں گے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے رب کی پاک بارگاہ میں ان کی حیثیت عبد کی سی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی پاک بارگاہ میں عبد ہے، کائنات کی ہر چیز، قرآن کہہ رہا ہے ان کل من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں وہ عبد کا درجہ رکھتا ہے، تو عبد ہے، تو وہی جو ہر چیز عبد ہے، ہر چیز جو ہے وہ عبد ضرور کے لیے، لیکن اللہ نے فرق کے ساتھ بیان فرمایا، عبد وہاں فرمایا عبدا، اور یہاں عبد نہیں فرمایا، یہاں بھی عبد ہی فرمایا، یہاں کیا فرمایا؟ عبد ہی فرمایا۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبدہو، عبد اور عبدہو میں بڑا فرق ہے۔ عبد کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی بندہ، جیسے قرآن نے کہا ہر چیز عبد ہے، لیکن عبدہو کون ہوتا ہے؟ عبدہو جو اس کا بندہ خاص ہوتا ہے، جو اس کا ایک، علامہ اقبال نے اس کو یوں بیان کیا نا، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، میں کہیں عبد اور عبدہو کو ملانا نہیں لینا، ایک ہی نہ سمجھ لینا، عبد اور عبدہو کو ایک ہی نہ سمجھ لینا، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، فرمایا عبد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انتظار کرتا ہے، اور عبدہو کی شان یہ ہے کہ اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کا انتظار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا کر خود جاتے رب کی ملاقات کے لیے، اور اس کے ساتھ ہم کلامی کا شرف لینے کے لیے خود جاتے، کوہ طور پر چل کر جاتے، اور پھر وہاں جا کر انتظار کرتے۔ یہ شان تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی۔ اب آئیے شان حبیب اللہ کو دیکھیں، تو شان حبیب اللہ یہ ہے کہ رب خود پیغام بھجواتا ہے، محبوب آؤ، رب تیری ملاقات کا مشتاق ہے، ان ربک لمشتاق الیک، تیرا رب جو ہے وہ تیری ملاقات کا، تو گویا کلیم وہ جو خود چل کر جائیں، حبیب وہ جنہیں رب خود بلوائے، جنہیں بلایا جائے ملاقات کے لیے، تو این سراپا انتظار او منتظر، تو عبد وہ ہوتا ہے جو خود انتظار کرتا ہے، سراپا انتظار ہوتا ہے، اور عبدہو وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے، جس کا یہاں بھی عبد ہی فرمایا۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی عبد ہی فرمایا تو لہٰذا حضور صرف بشر ہے، نور نہیں، یہاں حضور کی شان نورانیت کا انکار کر دیا گیا کہ عبد کا جو اطلاق ہے وہ بندے پر کیا جاتا ہے، بشر پر کیا جاتا ہے، اس لیے حضور صرف بشر ہیں، نور نہیں، حضور صرف بشر ہیں، تو نورانیت کا انکار کر دیا گیا۔ اگر یہ بات دی جائے تو قرآن میں فرشتوں پر بھی عبد کا اطلاق کیا گیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے فرمایا بل عباد مکرمون۔ اگر بشریت اور نورانیت کا آپس میں ٹکراؤ ہے، بشریت اور نورانیت ایک جگہ اکٹھی اور جمع نہیں ہو سکتی، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز نور ہے اس کے لیے عبد کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ بشریت اور نورانیت میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ ضدیں نہیں ہیں، یاد رکھیں آپس میں۔ نورانیت کی ضد ظلمت ہے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ضدوں کو بیان فرمایا، یخرجہم من الظلمات الی النور، تو نور کی جو ضد ہے، اپوزٹ جو ورڈ ہے وہ ظلمت، تاریکی، اندھیرا ہے، نہ کہ بشریت ہے، اس لیے ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، ایک ہی جگہ بشریت اور نورانیت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ رب نے عبد کا لفظ استعمال کیا لہذا حضور صرف بشر ہیں، نور نہیں، تو عبد سے صرف آپ بشریت ثابت کرتے ہیں، تو یہ لفظ تو اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا، جس کی نورانیت کا کسی کو بھی انکار نہیں کہ وہ تو ہے ہی نوری مخلوق، فرشتے تو ہے نوری مخلوق، اور ان کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل عباد مکرمون،
کہ اللہ کے مکرم عزت والے جو ہیں یہ بندے ہیں، عباد فرمایا، ان کے لیے بھی عباد عبد کی جمع ہے، تو عبد کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال فرمایا، تو گویا فرشتوں کے لیے عبد کا لفظ استعمال کر کے رب کائنات نے یہ واضح فرما دیا کہ بشریت اور نورانیت یہ آپس میں ضد نہیں، نورانیت اور بشریت یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں، یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ بعبدہ، تو یہ روح اور جسم کے ساتھ آقا علیہ السلام کو معراج کروایا، اور بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے اس لیے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، میں آیت کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ تو آگے فرمایا لیلن، لیلن کا جو لفظ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلن، لیلن ایک تو یہ بیان فرمایا کہ رات کو یہ سیر ہوئی، اور لیلن کی جو تنوین ہے یہ تنوین قلت مدت پر دلالت کرتی ہے، قلت مدت کا مطلب کم، تھوڑا سا وقت، عربی میں اگر لیل لفظ لیل پر الف لام آ جائے یعنی اللیل ہو تو اس سے مراد پوری رات ہوتی ہے، اس سے مراد پوری رات ہوتی ہے، تو یہاں اللہ نے اللیل نہیں فرمایا، الف لام کے ساتھ نہیں فرمایا، الف لام کے بغیر، بلکہ لیلن پہ 2 زبریں لگا دیں، اور یہ 2 زبریں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ سیر پوری رات کی نہ تھی بلکہ رات کی قلیل مدت میں، انشاءاللہ اس کو ہم رات کی گفتگو میں بیان کریں گے آج شام کو جو پروگرام ہے۔ تو فرمایا لیلن قلیل مدت میں، اس کے بعد فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، زمینی سفر کا ذکر فرمایا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی کے بارے میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور دینی اور روحانی برکتیں بھی ہیں، وہ برکتیں کیا ہیں آپ جائیں دیکھیں، مسجد اقصی کے ارد گرد کیا ہے، تو مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں، سبحان اللہ، انبیاء کرام کی قبور ہیں، ان کے مزارات ہیں، ٹھیک ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تصور عطا فرمایا کہ جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ لیٹا ہو وہاں رب کی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کے جہاں مزارات ہوتے ہیں وہ رب کی برکتوں کے مخزن ہوتے ہیں، وہاں رب کی برکتیں اور اس کی رحمتیں چھن چھن برستی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے الذی بارکنا حولہ کہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وہ برکتیں کیا ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد کیا ہیں، انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور ان کے جسم اقدس جو ہے وہ وہاں پر آرام فرما ہے، اور اس کے بعد فرمایا لنریہ من آیاتنا، یہ سفر اس لیے کرایا کہ محبوب ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، بڑے بڑے عجائبات جو ہے وہ دکھا سکیں، قدرت کے مشاہدے دکھا سکیں، اور اس کے بعد فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا، وہی خوب دیکھنے والا۔ یہاں 2 رائے ملی مفسرین کرام نے کہ یہ جو کہا گیا وہی سننے والا وہی دیکھنے والا، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، دوسرا جو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد حضور کی ذات ہے، تو بعضوں نے اس میں مطابقت قائم یوں کی کہ یہ جو شب معراج تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے مقام سے نوازا، ایسی شان سے نوازا، اور اس مقام پر لے گیا جہاں صرف اکیلے محبوب رب کے جلووں کو دیکھنے والے تھے اور رب کو سننے والے تھے، اور اکیلا رب اپنے محبوب کو دیکھنے والا تھا اور محبوب کو سننے والا تھا، اس لیے دونوں طرف کہ حضور سمیع و بصیر ہوئے کہ حضور فقط اپنے محبوب کے رب کے جلووں میں گم تھے اور رب کے جلووں کو دیکھ رہے تھے اور رب کے کلام کو سن رہے تھے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ ساری باتیں قرآن سے ثابت ہیں، اور رب بھی اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا اور محبوب کی باتوں کو سن رہا تھا۔ انشاءاللہ یہ خوبصورت تذکرہ، یہ تو ہم نے صرف آیت کی روشنی میں چند تفسیری، علمی اور روحانی نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ آج شام، آج کی جو شب ہے وہ معراج شریف کی شب ہے، اللہ نے یہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں مقدس رات عطا فرمائی، تو اپنے جو بھی معمولات ہیں ان کو مینج کر کے جس طرح بھی ہو اس رات کو ضائع نہ کیجیے گا، اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ساری رات نہ صحیح، جو ایک محفل کا ایک پیریڈ ہے کم از کم وہ، تو کم از کم ہم اس مقدس رات کو زندگی میں، پتہ نہیں یہ سعادت اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہم میں پتہ نہیں کتنے مسلمان بھائی پچھلے سال موجود تھے، ہاں جی، اور آج وہ موجود نہیں ہیں، ابھی جو ہے وہ ہمارے 2 جو عزیز ہیں وہ وفات پا گئے اسی ویک میں، تو اب دیکھیں انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اگلے سال یہ مقدس رات نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے کوشش کریں اپنے معمولات کو جس طرح بھی ہم مینج کر کے آج کی رات کی جو محفل ہے اس کو ضرور اٹینڈ کریں، ایک تو حضور کی شان معراج کا بھی پتہ چلے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اجتماعی طور پر صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے، اور کچھ نہ کچھ عبادت جو ہے وہ جتنی ہو سکی حسب توفیق اور حسب استطاعت اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت اور بندگی ہے، اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔